الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نہایت ہی محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد مبشر نظر صاحب حفظہ اللہ تعالی، امام و خطیب جامع مسجد مدنی، اور آج کے اس پروگرام کے میزبان بھائی عمر عثمانی صاحب، بھائی محمد ابو ذر کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ان حضرات کی دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا. بھائی محمد ابو ذر بن محمد عبداللہ مرحوم، جن کے بیٹے کے ماتھے پر صبح سحرے کے پھول کھلیں گے. بھائی محمد مقبول صاحب، محمد منظور صاحب، محمد مقصود صاحب، محمد عباس صاحب، ساجد صاحب اور تمام ابو ذر کے رشتہ دار، معززین علاقہ، اہل محلہ، دکھ درد میں ساتھ دینے والے تمام حضرات، باپردہ معززات، مائیں بہنیں، بیٹیاں، علاقے بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے معززین، مہمانان گرامی قدر، اللہ کریم آپ کو قدم بقدم برکتوں سے نوازے، رحمتیں نچھاور فرمائے، دنیا کی زندگی صحت سلامتی والی، خوشیوں والی، دکھوں بیماریوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، اولاد کی نافرمانی سے پاک، بے روزگاری سے پاک، نہایت ہی پیاری زندگی دنیا کی نصیب فرمائے. جب موت آئے تو کلمہ طیبہ کا تحفہ زبان پر ہو، ایمان ہمارے سینے میں ہو، فرشتوں کا استقبال ہو، ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ کا ترانہ ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا بلاوا ہو. دنیا آخرت انسان کی اچھی ہوگی. پچھلے ہفتے میں پنڈی کے علاقے میں مجھے تقریباً رات کو 2:15 بجے کے قریب ٹائم ملا، تو جہاں مجھے ٹھہرا رکھا تھا وہاں سے میں بذریعہ گاڑی مسجد کی طرف آیا تو راستے میں قبرستان کی دیوار تھی
اور اس کے بالکل سامنے مسجد تھی جس میں جلسہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا کہ محترم حضرات، میں تمہارے پاس مرنے والوں کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ جب میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو تصورات کی دنیا میں انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ تیرے اشتہار بڑے لگے ہوئے ہیں، لوگ تجھے سننے کے لیے بڑی بےتابی سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے حضرات آئے ہیں، نہ انہیں گرمی کی، نہ نیند کی، نہ پانی کی، نہ بھوک کی فکر، یہ سارے آ کے بیٹھے ہیں، ان کو ہمارا ایک پیغام دے دے۔ وہ پیغام یہ کہ ان کو جا کے کہہ دے کہ غفلت کی زندگی چھوڑو، ہوش کے ناخن لو، جس چیز کو تم کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہو، اس جیسی چیزیں ہم لاکھ قبر میں لے کے آئے، اور قبر میں لانے کے لیے ہم نے تیار کر رکھی تھی پکا مکان، گاڑی، بینک بیلنس، ہری بھری فصلیں، بال بچے، دنیا کا حسن، خوبصورتی، سیاست، تعلقات، پیسہ، اثر و رسوخ۔ ہم سمجھے یہ ساری چیزیں بہت ہیں، ہمیں قبر اور حشر میں کامیاب کروا دیں گی، لیکن اللہ کی قسم قبر میں اور موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کام نہیں آئی۔ میں نے کہا بھائی پھر کام والی چیز بتلاؤ کہ میں جا کے آگے بتلاؤں۔ تو تصور کی دنیا میں دل نے یہ گواہی دی اور قرآن نے اس کی صداقت بیان کی کہ قبر میں اور میدان محشر میں کام آنے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے بھائی۔ جو جتنی لے کے جائے گا قیامت کے دن اتنا ہی ان کے قریب کھڑا ہوگا۔ بس یہ ہر جمعے کے اور درس قرآن میں آپ کے مولانا مبشر صاحب زیدہ مجدوہ، اللہ ان کی عمر میں سے سلامتی کے ساتھ برکت دے، ہر روزانہ آج بھی جمعے کے خطبے میں آپ سے انہوں نے یہی بات کی ہوگی۔ کامیابی کا معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تابعداری ہے۔ اس کے علاوہ بھائی سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ ماں کی گود میں آ کر جب سے آذان سنی اس وقت سے لے کر قبر تک جاتے وقت اللہ کی قسم ہم اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے مرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہمارا جینا بھی اس کی مرضی کا اور مرنا بھی اس کی مرضی کا۔ یہ بات داڑھی سفید ہو گئی، بچپن، لڑکپن، شباب، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، قبر کی طرف ہر دن قریب کر رہا ہے۔ ڈالر، پاؤنڈ، ریال، ٹکا، پاکستان کا روپیہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ اتنا سا بول سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو بھائی۔ اس بول نے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اور سو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے، میں نے سوچا ریڑی والا بھی ہے، جوتی گانٹنے والا بھی ہے، دکاندار بھی ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک حساب لگاتا ہے، کیا پایا، کیا کھویا، کتنا نقصان، کتنا فائدہ ہوا۔ میں کلمہ گو ہوں، حضور کا امتی ہوں، رحمت والے نبی کا میرے پہ حق ہے،
اگر میرا حق ان پہ یہ ہے کہ وہ میری سفارش کریں تو ان کا بھی تو میرے پہ حق ہے. تو میں فجر سے لے کے رات بستر پر سونے تک کبھی میں نے یہ سوچا کہ آج میں نے ان کے کتنے مبارک طریقوں کو توڑا ہے بھائی. میں نے اللہ جل شانہ کے کتنے حکموں سے منہ موڑا ہے. کیا دین مجھے موت میت میں یاد آئے گا یا خوشی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رہن سہن میں، محلے میں، مسجد میں، بازار میں، یا صرف موت کے وقت ہی؟ نمازی آدمی کفن کو ہاتھ لگائیں، بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہ لگائے. نمازی آدمی کفن سیئیں، نمازی آدمی غسل دیں، نمازی آدمی کفن پہنائیں، نمازی آدمی کندھا دیں، نمازی آدمی قبر میں جائیں، قبر میں اتاریں. جن کی گود میں کھیل کے گیا وہ بھی نمازی تھے، جن کی دکان سے سودا لاتا رہا وہ بھی نمازی تھے، جن کی چکی سے آٹا پسوا کے گھر لاتا رہا وہ بھی نمازی تھے، جس کے ہاتھ کا پکا کھاتا رہا. یا تو بھائی ان کو ایک مرتبہ اٹھاؤ ورنہ یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے بھائی. جس نے اٹھنا ہے اٹھو، دوبارہ اجازت نہیں بھائی اس چیز کی. درود شریف پڑھو. آپ تھوڑا سا میرے بیٹے اس طرف ہو جاؤ اور آپ میرے قریب آؤ. اللہ جزائے خیر دے. آ جاؤ. تھوڑی سی بات ہے بس، اللہ کرے یہ میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. میں تو جو جمعے میں مولانا بشیر صاحب نے کہا وہی آپ حضرات کے سامنے دہرا رہا ہوں. قبر میں نمازی حضرات اتار رہے ہیں. جس کے ہاتھ سے 50 سال تک پکی روٹی کھاتا رہا وہ بھی نمازی تھی. جس کی کوکھ سے گود میں آیا وہ بھی نمازن تھی. جس کی محنت کی کمائی کھاتا رہا وہ بھی نمازی تھا. جس سے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا وہ بھی نمازی تھا. تھوڑا سا سوچ لیں. ایک طرف میں بات کروں پیر جی عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کی، جنہوں نے ساری زندگی میں بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. اور پیر عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کون تھا؟ جو 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد روزانہ مدینہ پاک میں 12,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجتا تھا. امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. ہر ایک آدمی کی انگلی اٹھتی ہے، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا جی، انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، فلانے کا بیڑا غرق. ان کی سازشیں ہیں. بگاڑ دیکھ لو جی، بچے نہیں رہے، بیوی نہیں رہی، خاندان بیڑا غرق ہو گیا جی. امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا، تیرا کچھ، ان کا بیڑا غرق ہوا، تو نے کچھ نہیں کیا. تیری سازش سے، انڈیا کی سازش سے، امریکہ کی سازش سے تیرے گھر کی معیشت خراب ہوئی. اچھا 24 گھنٹے گزر گئے، 5 مرتبہ اذان کی آواز تیرے گھر کے دروازے سے ٹکرا کے آ گئی. تیرے گھر کے 10 افراد نے نماز کا سجدہ آج جمعۃ المبارک کے دن بھی نہیں کیا. کیا اس سے تیرے گھر میں خرابی پیدا نہیں ہوئی؟ تیرے گھر کے چھوٹے اور بڑوں سے لے کر صبح سے لے کر شام تک نہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا ہے، نہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا، اور نہ پانی پیتے وقت اللہ کا نام لیا، پانی پینے کے بعد اللہ کا نام نہیں لیا. کہ اس سے تیرے گھر کے امن میں خرابی پیدا نہیں ہوئی؟ سارا دن موبائل اور ٹی وی کی صورت میں تیرے گھر میں شیطان ناچتا رہا، کیا اس سے تیری گھر کی خوشحالی پر نحوست نہیں چھائی؟ تیری بیٹی نے باپ کی داڑھی کا حیا نہ کیا اور تیرے سامنے ننگے سر اور ننگے گلے پھرتی رہی، کیا اس بے حیائی سے تیرے کاروبار پہ اثر نہیں پڑا؟ کتنوں کا گلا کاٹ کر میں اپنے گھر کے اندر سبزی اور گوشت دے کے آیا. آج کی بات ہے، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب 1600 روپے پہ پتہ ہے میں نے کتنے
کتنا نفع حاصل کیا؟ میں نے کہا کتنا بھائی؟ کہنے لگے 1600 کا سامان تھا 2500 روپے میں بیچ دیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اگلا لینے والا جاہل تھا، میں نے کیلکولیٹر کو میں کتنا بل بنا وہ دے کے چلا گیا۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے یہ 900 روپیہ قیامت کے دن تجھے جنت کے دروازے پر پھٹکنے بھی نہیں دے گا بھائی۔ غریب کے منہ سے نوالا چھین کر اپنے گھر کے دسترخوان کو مزین کرو، کیا تیرے میرے گھر میں تجھے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ خام خواہ کے اندر امریکہ کی سازش ہے، انڈیا کی سازش ہے، بیڑا غرق۔ ان کا بیڑا غرق کیوں ہو؟ بیڑا غرق تو ہمارا ہو چکا۔ قبر میں جانے والا سفید داڑھی والا اور حاجن جس کے منہ میں دانت نہیں، وہ اس نسل کو کیا پیغام دے کے جا رہی ہے؟ ہم پھر بھی مسلمان ہیں؟ پوری دنیا کے اندر ہمارا چہرہ دیکھنے کو کوئی قابل نہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں، دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کون سی مٹی کے یا پتھر کے بنے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا۔ ہم ہر آنے والی صبح اور شام کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مار کر اس کو ٹال دیتے ہیں، کل دیکھا جائے۔ کس نے کل دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک خادم مقرر کر رکھا تھا، فرمایا کہ صبح شام تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے کہنا عمر دنیا کی زندگی سے زیادہ موت کی تیاری کر، موت قریب ہے۔ وہ روزانہ آ کر پیغام دیتا۔ ایک دن آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر موت قریب ہے، کسی وقت بھی اچک لے گی۔ فرمایا آج آیا ہے، تیری ڈیوٹی ختم، آئندہ نہ آئیو۔ انہوں نے کہا حضرت وقت کی پابندی میں گستاخی ہوئی؟ کہ نہیں۔ کہ زور سے بولا گستاخی کا نہیں، تو پھر مجھے کیوں منع کر دیا؟ فرمایا یہ دیکھ میری پوری کالی داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے۔ جی عمر آ گیا۔ فرمایا اب یہی بال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا بھائی۔ میں اس بزرگ پہ رہوں نہ تو کیا کروں جو سارا دن درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کی اور ہوا کی بیٹیوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کر گزار دیتا ہے۔ میں اس نوجوان ورلڈ کپ ہوا، جیتا کوئی، ہارا کوئی، پیسہ کوئی لے گیا، جہازوں میں سفر کوئی کر گیا، ہوٹلنگ کسی نے کی، پیسہ کوئی لے، تجھے مجھے کیا ملا؟ مولانا مبشر صاحب ایک جلسہ کینسل ہوا 14 تاریخ کو، 14 تاریخ کو جلسہ کینسل ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں جی 15 کی ڈیٹ جام پور ڈی جی خان میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جی 14 کو ورلڈ کپ ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے جمعے چھوڑ دیے، لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی۔ کس نبی کی زندگی سے منہ موڑا؟ کس کے طریقوں کو چھوڑا؟ کس کے طریقوں کو چھوڑا؟ جس کو جنگل کے درندے اور پرندے پہچانتے تھے، فجر کی نماز پڑھائی، 100 بھیڑیے بگیاڑ جانتے ہو، 100 بھیڑیے مسجد نبوی کے باہر آ کے قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے۔ صحابہ یہ کچھ کہنے آئے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باہر آئے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہماری خوراک بکریاں بنائی ہے، لیکن کیا کریں تیرے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ سبحان تیری قدرت کے قربان جاؤ۔ یہ باہر کھڑے ہیں، میں بتا میں ان کو کیا کہوں؟ چلو ایسا کرو میرے صحابہ، اپنی بکریوں میں سے کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلی پلائی بکریاں دینے کو کس کا دل کرتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا او جنگل کے بھیڑیوں، تم اپنا داؤ لگا لیا کرو، صحابہ جہاں تک ہو سکے تم حفاظت کر لیا کرو۔ بھیڑیوں نے گردن نیچی کی، رونا شروع کر دیا، کملی والے مجبوری میں کھانا پڑے گا ورنہ ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑا،
مکے کے باہر حدود حرم میں، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، حدود حرم۔ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، جدہ سے جب مکے کی طرف جاتے ہیں احرام باندھ کر، تو راستے میں ایک چوک پر، ایک روڈ کے اوپر رحل آتی ہے اس طرح کر کے، وہاں حدود ہے کہ اس سے آگے مشرک نہیں جا سکتا۔ اس وقت جتنا حرم تھا اس اعتبار سے حدود تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑا، اخنس بن شریک، یہ دونوں حدود حرم کی حدود پہ کھڑے ہیں۔ ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے بھیڑیا، اب ہرن نے یوں کر کے ڈائی چھلانگ ماری حدود حرم میں، بھیڑیے نے چھلانگ ماری، اس کے اگلے دو بازو حدود حرم میں، ٹانگیں باہر، اس نے یوں ٹانگیں سمیٹی اور وہ اچھل کے کلا بازی کھا کے پیچھے گرا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا واہ عجبا، عجیب، یہ جنگل کا بھیڑیا بھی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی حدود ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ تو بھیڑیے نے یوں منہ پھیرا، اللہ نے اسے زبان دی، یوں منہ پھیرا، پھر کے کہنے لگا وَعَجَبَ مِن ذَلِكَ، تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ جس کو تم پتھر مارتے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی۔ یہ جنگل کا درندہ بتا کے جا رہا ہے۔ کیا آپ کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ جب نبی کے صحابہ نے دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کے پاؤں رکھ دیے اور کہا اللہ اس کے پار بستیاں ہیں، تیرا قرآن کا پیغام لے کر جانا ہے، لیکن راستے کے اندر دریا کی موجیں حائل ہیں، فرمایا اترو سواری سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں، پرائم منسٹر کے قلم میں وہ طاقت نہیں، سپریم کورٹ کے جج کے قلم میں وہ طاقت نہیں جتنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے بھائی۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، گھر سے قدم نکالنے سے پہلے وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے سورہ یاسین پڑھ لو، نہیں پڑھنی آتی اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ کام ہو نہیں رہا، میں نے تیرے پہ چھوڑ دیا ہے، پڑھے تو صحیح۔ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت معمول بنا لو، پڑھو 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ صحابہ اکرام نے پڑھی، فرمایا سوار ہو اور اللہ کا نام لے کے دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دو۔ گھوڑے کے قدموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے روڈ پر سے آواز آتی ہو۔ ایک صحابی کا جب آپ دریا عبور کر لیا تو ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کیوں رویا؟ کہ میرا لکڑی کا پیالہ تھا، یہ سواری گھوڑا چلتا چلتا دوڑ رہا تھا اور میرا پیالہ لکڑی کا دریا میں گر گیا۔ انہوں نے کہا اور میرے پیالے پہ رو رہا ہے؟ کہ بات پیالے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ پیالہ وہ تھا جس میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگا کے پیا تھا، اور یہ حضور نے مجھے تحفہ دیا تھا، مجھے میرا پیالہ چاہیے۔ یہ نبی کا دیوانہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم غلامان محمد ہیں تو ہمارا پیالہ پی کے نقصان کرتا ہے، ہم نبی کے صحابہ تجھے حکم دیتے ہیں ہمارا پیالہ واپس کر۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، فلک کی روشنی نے دیکھا، آسمان نے منظر دیکھا، دریا کی ایک موج آئی، صحابی کا پیالہ نکال کر باہر پھینک دیا میرے بھائی۔ اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا، کوئی وجہ تو ہوگی بھائی، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ، کس وجہ سے اللہ نے اسے خیر امت بنایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں ہو۔ جیسے تمہارا نبی لوگوں کے لیے بچ گیا، لوگوں کے لیے مٹ گیا، نہ جس نے دن دیکھا نہ رات، نہ بھوک دیکھی نہ کپڑا دیکھا، جس نے دکھوں میں آنکھ کھولی، پیدا ہوا تو باپ کوئی نہیں، ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی گئی، دادا ہاں،
مدینے کے اندر صحابہ اکرام بیٹھے کہ یا رسول اللہ جب فتح مکہ ہوا ہم نے دیکھا آپ مکے کی گلیوں میں نکل گئے، کبھی دیواروں کو ہاتھ لگا کے رو رہے تھے، کبھی ایک دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے، کبھی آپ مکے کی گلی میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے، کملی والے کیا چیز تلاش کر رہے تھے؟ او ہو ترکی کپڑے کا خیمہ تھا، اس خیمے میں بیٹھ کے جو میرا نبی رویا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا مکہ میرے ماں باپ کا آبائی گھر تھا، صحابہ 8 سال کے بعد گیا، مکے کی گلیاں دیکھ کے مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، میرا ابا یاد آ گیا، کندھے پر اٹھا کر میرا دادا مکے کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، میرا دادا یاد آ گیا، جس بوئے پہ کھڑے تھے کملی والے ایک دروازے کو دیکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا یہ دروازہ میری خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، اسلام کی ملکہ کا تھا، محسنہ کائنات کا تھا، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ کا تھا۔ صحابہ جب ہر ایک نے دروازے بند کر لیے، خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا، آج وہ دروازہ دیکھ کے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہوں کہ مجھے باپ کے رشتہ دار پسند نہیں، مجھے ماں کے رشتہ دار پسند نہیں، مجھے تائے چاچے پسند نہیں، مجھے پھوپھیاں مامیاں پسند نہیں، مجھے بہنیں پسند نہیں، میں اسے چودھری کیوں مانوں، میں اسے ملک کیوں مانوں، میں اسے ارائی کیوں مانوں؟ جس نے تقسیم جائیداد کے وقت بیٹوں کو یاد رکھا، بیٹی کو یاد ہی نہیں رکھا۔ تو لاکھ قبر پہ گلاب کے پھول ڈال، تو لاکھ روزانہ ہر سال 10 محرم کو قبر کی لپائی کر، لیکن اللہ کی قسم بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ گھر کی مفلسی اور گھر کے حالات پتلے دیکھ کر جب بیٹی کے گھر کا میٹر بجلی کا بل زیادہ آنے پر بجلی کٹے گی، گیس کا کنیکشن کٹے گا، جب ماں سے بچے روٹی مانگیں گے اور ماں دوپٹے میں منہ دے کے روئے گی، تو کیا اللہ تجھے قبر میں سکون کی کروٹیں دے گا؟ نہیں نہیں۔ بیٹیوں کو حصہ دو، بہت سخت پکڑ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوری روح زمین کو لوہے کی بنائیں گے، پھر جہنم میں اسے جہاں تک اس کی مرضی اس کو گرم کیا جائے گا، پھر اس پوری زمین میں سوراخ کر کے ایک جہنم کی زنجیر اس میں ڈالے گا۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ جس نے دنیا میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا، یہ زمین کی سلیٹ اس کے گلے کے اندر ڈال دو اور درے مار مار کے پورے میدان محشر کا چکر لگاؤ۔ لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ظالم ہے جس نے تقسیم وراثت جائیداد کے وقت اپنی بیٹیوں کو یاد نہیں رکھا تھا۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، بیٹیوں کو حصہ نہ دینے پر تمہاری کون سی صحت میں اضافہ ہوتا ہے؟ بیٹے کون سا تمہیں سونے کے چمچے سے منہ میں تمہارے خوراک ڈالتے ہیں؟ اور یاد رکھنا مرنے کے بعد بیٹے، اللہ ان کو زندگیاں دے، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جب تک زندگی ہے باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں، نہیں بھولتیاں، کمیٹیاں ڈال ڈال کے باپ کا ختم کروائیں گی، اپنے خامد سے مانگ مانگ کر پیسے جوڑ جوڑ کے جا مسیطے مٹھائی دیا، مولوی صاحب نے کہیں میرے ابو نو سال ہو گیا دعا کر دیں۔ یہ دین ہے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میں اسے کس خطیب کی زبان پہ تلاش کروں؟ کس مورخ کی تاریخ میں تلاش کروں؟ کون سے فسانے اور کون سے ناول میں اور کون سے سنڈے میگزین اور ایکسپریس اور نوائے وقت اخبار میں تلاش کروں؟ یا معاذ، میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بدلا دوں؟ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہے، بنیاد اسلام کی ہے، میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہ جی یا رسول اللہ، اپنی زبان مبارک اپنے ہونٹوں سے باہر نکالی اور اپنی انگوٹھے اور انگلی سے پکڑی، فرمایا کف ھذا، اسے قابو میں رکھیو۔ اے معاذ، قابو میں رکھنا۔ کسی نے گالی دے دی
کسی نے بدتمیزی کر دی، اس کی بدتمیزی پر تو مسکرا دیا، قیامت کے دن تہجد گزار پیچھے کھڑے ہوں گے، تو آگے کھڑا ہوگا۔ میں کس بیٹے اور کس بیٹی کو بتلاؤں کہ ماں باپ بلائیں تو ان سے بدتمیزی نہیں کرنی؟ ساری رات تہجد پڑھنے والا ایک طرف، مسکرا کر جواب دینے والا ایک طرف۔ تہجد پڑھنے والا مسکرا کر جواب دینے والے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ زندگی کہاں تلاش کروں؟ کس گھر میں کون سے دروازے پہ جا کے ٹکر ماروں؟ یہ کوئی عمریں ہیں؟ 40 سال کی عمر میں سفید بال کر کے بیٹھے ہو، 45 سال کے اندر نظر بھی چلی گئی، ہاتھ کمزور، ہاتھوں میں راشا، ڈنڈا لے کے چل رہے ہو، یہ عمریں ہیں؟ تم نے تو دیسی گھی پیے ہیں، تم بوڑھے کیوں ہو گئے؟ تمہیں تمہاری بیماری نے، تمہیں تمہاری عمر نے بوڑھا نہیں کیا، اولاد کے دکھوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ جس بیٹے کے لیے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، آج اسی بیٹے کو دیکھ کے کہتا اللہ یا اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے۔ کیوں؟ تیرے میرے گھر کے اندر سب کچھ ہے لیکن نبی والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانہ۔ بھائیوں، حضور والی زندگی کی تلاش میں نکلو، حضور والی زندگی کی تلاش میں نکلو۔ میرے نبی کی پیاری زندگی کو گھر میں لے کے آؤ، بازار میں لے کے آؤ، کاروبار میں لے کے آؤ، شادی بیاہ میں لے کے آؤ۔ معاف کیجئے، آج ہماری شادیاں نبھتی کیوں نہیں؟ بنیاد ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے میرے سمیت، میرے بھی یہ خیال ہوگا اللہ نہ کرے، لیکن جتنے بیٹھے نوجوان سے پوچھو کیا پسند ہے، نوجوان سے پوچھو کیا پسند ہے، وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ شادی ہوئے لڑکی خوبصورت ہو، شادی ہو لڑکی خوبصورت ہو، مال والی ہو، مجھے شادی ہو لڑکی خوبصورت ہو اور مال والی ہو، گھرانہ اچھا ہو، گھرانہ اچھا ہو، پتہ لگے مجھے سسرال والے ٹیک لگائیں۔ ہماری تو بنیاد ہی غلط ہے۔ ہم نے تو زمین، جس زمین پر مکان کی بنیادیں کھڑی کرنی ہیں، ہم نے تو زمین کا انتخاب ہی، اور کلر والی زمین کوئی نہیں لیتا، بنجر زمین کوئی نہیں لیتا، اور اللہ کے نزدیک بنجر زمین اور کلر والی زمین وہ ہے کہ جس زمین پر، جس گود میں قرآن کی فصل نہ آباد ہو۔ بھائی پورے آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے۔ لڑکی کتنا پڑی ہے، کیا کرتی ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، لڑکی کے بھائی باہر ہیں یا یہاں ہیں، کہاں ہیں، یہ معیار ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، فیصل آباد، اپنے جڑ والے میں جا کے دیکھو، مریض باپ پڑا ہوا ہے، بیٹا ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے ہم تسی کچھ کرو جی ابو دیا، ابو لے آسانی پیدا ہو جائے۔ مولوی صاحب، مبشر نظر صاحب، آپ جمعے میں دعا کرو اللہ میرے باپ کے لیے کام آسان، کیا آسان کر دے، مر جائے؟ آسانی تو یہ ہے نا بزرگوں کہ مر جائے بس ٹھیک ہے، اور بڑے دن ہو گئے اسپتالوں کے چکر کٹ دے سانو۔ ہمیں ہسپتالوں کے چکر لگاتے بہت دن گزر گئے۔ بیٹا مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے چنگا ہویا ابا ٹردا پھردا چلا گیا، اگر بستر تے پہ جاندا ایدا پیشاب کون دھوندا، تو مر گئے۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تو کس لیے؟ وہ پیشاب والے کپڑوں میں تجھے ساری رات گود میں اٹھا کے سردی میں کھڑا رہتا تھا تو کیا اس کا نہیں پیشاب دھو سکتا؟ اللہ کی قسم ہے، جملہ دے کے جا رہا ہوں سنبھالنا، جملہ دے کے جا رہا ہوں سنبھالنا۔ کبھی یوں نہ کہنا ساڈے ماں باپ نے ساڈے لیے کچھ نہ کیتا، ورنہ قیامت کے دن خدا کی قسم اللہ نام اعمال کر جس طرح خالی منہ پہ مار دے گا۔
یا اللہ بڑی نمازیں پڑھی تھی، میں نے بڑا مدرسہ بنایا تھا، بڑے حج کیے تھے. اللہ فرمائیں گے یاد ہے ماں کو بستر پہ دیکھ کر تو نے جھڑک کے کہا تھا اور ابے کو کہا تھا تو میرے لیے کیتا کی ہے، تیرے منہ سے جملہ نکلا، میں نے تیری ساری نیکیوں پہ قلم پھیر دیا تھا. یہ بولی کوئی نہیں. نبی کا صحابی ہو اسے کلمہ نصیب نہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک نبی کا صحابی علقمہ مرتے وقت کلمہ نہیں زبان پہ آیا. کیوں؟ فرمایا اس کی ماں اس سے ناراض ہے. اور کلمہ پڑھانے والا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی نہیں تھا، بلکہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ماں اگر ماں ناراض ہے تو معذرت، میں بھی اسے کلمہ نہیں پڑھا سکتا. تو کہتے ہو ماں باپ نے ساڑھے لیے کیتا کیے. پہلی رات بیوی کو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلی رات بیوی کو لا کر بٹھا کر کہو ہاتھ جوڑتا ہوں جس باپ اور ماں کے سائے کو چھوڑ کے آئی ہے، گھر کے اندر دو موجود ہیں، دیکھنا میرے کام آگے پیچھے کرنا. شرعی لحاظ سے تیرا حق نہیں ہے کہ تو ان کی خدمت کر، اخلاقی لحاظ سے تیرا حق ہے. اگر یہ راضی تو مجھے بھی زندگی کے گھر میں سانس لینے میں سکون ملے گا، ورنہ چک چک بک بک رہے گی، تیرا بھی گھر خراب ہوگا اور میرا بھی گھر خراب ہوگا. بھائی ابو ذر کی شادی کے موقع پر آنے والوں، کبھی کسی کے وکیل نہ بننا، نہ بیوی کا وکیل بننا، نہ ماں کی طرف سے بیوی سے لڑنا، نہ بیوی کی طرف سے ماں سے لڑنا، بلکہ دونوں کے درمیان پیار کا پل بننا. اگر ساس ناراض ہے تو ماں کو جا کے امی جی تسی تے انج ناراض ہوندے ہو، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تو اپنی ماں کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا تجھے دعائیں دیتی ہے. اور بیوی سے جا کے کہو وہ تو سگی بیٹیوں کے لیے اتنی دعا نہیں کرتی جتنی تیرے لیے دعا کرتی ہے. جب تم پل بنو گے تو گھر اجڑے گا نہیں، گھر بسے گا. بہن اور بھابھی کے درمیان پل بننا ہے، دیور جیٹ اور ان کے درمیان پل بننا ہے. تم پل بنو، تم وکیل بنتے ہو. جب وکیل بنیں گے تو گھر بستے نہیں، گھر اجڑتے ہیں. پیار کے پل بنو، پیار کے پل بنو. تم گھر اجاڑنے نہیں آئے، تم تو گھروں کو بنانے کے لیے آئے ہو بھائی. بنیادی غلطی نوجوان یہ کر رہا، ابھی بیوی کو آئے 2 گھنٹے گھر میں نہیں ہوئے تو گھر کے سارے راز اس کی جھولی کے اندر ڈال دیے. پائی یہ نہیں کر دا ہے، اے نہیں کر دی، اے نہیں کر دی، اے نہیں، چلو صبح سے بیڑا گھر کا شروع ہو. پہلا بول دو اس گھر میں آئی ہے، اس سینے میں جہاں تو نے دل کو رکھ رکھا ہے اس دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان بنا لے. اس لیے کہ وہاں کی باتیں بھی دفن کر دے اور یہاں کی باتیں بھی دفن کر دے. وہاں جایا کر تو یہاں کی باتوں کو دفن کر کر، وہاں سے آیا کر تو وہاں کی باتوں کو دفن کر کے آیا کر. ہو تو آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں، اور کہانی نہیں جو حقیقت پر مبنی ہے. آؤ تمہیں ایک گھر کے ایسی گلی میں لے چلوں کہ جہاں ایک ویڑا ہے، جہاں ایک مکان آباد ہے. اس مکان کے دروازے پر ایک باپ ہے جو ساری کائنات کا محسن ہے. وہ دروازہ اس کی بیٹی کا ہے. وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو بیٹی کے دروازے کو بجا کر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا جا اللہ کی امان میں جا رہا ہوں. جب آتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھ سے بچھڑے بے، بتا تیرا کیا حال ہے. وہ باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. شادی کرنے سے پہلے سیرت پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو. میرے نبی اور نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ کی مبارک زندگی پڑھو. میں انشاءاللہ بات کو کسی کنارے لگا کے چھوڑوں گا اور آپ کی ساری امیدوں پہ اللہ کرے اللہ مجھے پورا اتار دے. لیکن جو موضوع چل رہا ہے، شادی ہوتے ہی اوقات دکھانی شروع کر دیتے. شادی ہوتے ہی گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو، گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے.
پتہ نہیں کون سا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی دے مار 4:30، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی مل رہی ہے، فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی، سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا، 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا۔ صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت، میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا؟ میلے کپڑے اتار کے، شلوار کہیں، قمیض کہیں، ناشتے کے برتن کہیں، گلاس کہیں، کپ کہیں، جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں، دوسرے کہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، بستر کی چادر سمٹی ہوئی، کمبل اوپر کا بو پڑا ہے چرپائی کے نیچے، اور گھر سے گیا۔ جب آپ شام کو گھر آتے ہو، جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو، تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے؟ بولو بھائی، ویسا ملتا ہے؟ تو آپ کے گھر کو سنوارنے والی، آپ کے کپڑوں کو دھونے والی، آپ کے بستر کو طے کرنے والی کون ہے؟ بولو۔ پھر سے گالی کیوں؟ روٹی وقت پہ نہ ملی، گالی دے کے چل اپنے پیودے گھر چل۔ کیوں جائے یہ تیرے باپ کے، اپنے باپ کے گھر؟ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے۔ وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے، تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، جوتا پہن رہی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے۔ تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی، میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی، وہ کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی، تو نے کہا بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ گئی۔ تو گھر میں آیا، میرے سر درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں، اچھا میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے، اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا تو کہتا ڈرامے کر رہی ہے، یا وہ انسان نہیں ہے؟ گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا، وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ کھان نو دل کرتا ہے۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا، وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے، مر بھی تیرے لیے رہی ہے، 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے۔ 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے، گھر جا کے میں پانی پیا، میں وزن چک کے لے کے آیا، میں تھک گیا۔ وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، وہ الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی، وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی، وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی۔ اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا، بھائی میں، سسرال میں سے ماں باپ آ گئے، اس نے تجھے اتنا ہی کہا نا امی ابو آ رہے نے کچھ پکان نہیں لے، اوقات دکھائے گا، اوقات۔ کنجر پھر آ گئے نے، انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے۔ وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار لی، اے تجھے کمرے سے بیٹھے نے، شور نہ کر، اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں۔ یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے؟ تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بجا، سید عائشہ آنگن میں ہے لیڑے ہوئے۔ کون؟
عورت کی آواز، دروازہ کھلا، اندر آ گئی بوڑھی عورت، ڈنڈا ہاتھ میں. عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ. سبحان تیری، میرا نبی. اللہ اکبر. عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ، گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے. کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں ابھی اشارہ ہی کرنے لگی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں. اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے، اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے. پھر وہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے. کہا میں بڑی حیران. وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کہ خیر ہو. کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا، مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں، نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی. میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ جلدی کھانا تیار کر، اس کے لیے لاؤ. کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا. عائشہ دودھ بھی لے آ. عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے، اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے. عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے. اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں. پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی، اٹھی، حضور آگے بڑھے، پردہ ہٹایا، رخصت کیا. جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے، روتے بھی رہے. کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد، جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی، ابھی نہیں میں پوچھتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے. میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے، وجود انور سے رونے کی آواز آئی. میں نے چھلانگ ماری بستر پہ، حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی. دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا، میری خدمت میں کوئی کمی نہیں. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر، میرا بازو پکڑ کے اٹھے، میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے، پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے. اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ کوئی میرے ماں کے خاندان کی نہیں، میرے ابے کے خاندان کی نہیں، میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. کملی والے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی، اتنے لوازمات سے نوازا. فرمایا عائشہ تجھے کیا بتلاؤں، میری خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی، جو میں نے اس کو دیا وہی میری خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی. میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے اچھی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے. اور ذات ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن سوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی. حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے منہ پھیر کے بیٹھ گئی. اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا، تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ ما یبکی کا یا عائشہ،
تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو، آنسو بہا بہا کے روتے ہو، اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو، غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو۔ کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی، تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی، تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، میں عائشہ جیسی کنواری عورت آ گئی۔ کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے ابھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے؟ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں، وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو، فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے ابھی دستک دینا چاہیے، میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا خدیجہ نہ لٹ کی آواز آئی، نہ قدموں کی آواز آئی، نہ کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی، نہ میں نے کبھی کھنگورا مارا، نہ میں نے کبھی کھانسی کی۔ اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی، کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، بستر پہ جا کر بٹھا دیا، میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا، میرے چہرے سے خون صاف کیا، میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی، میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا۔ اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی، مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی۔ سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی۔ کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی، میں منہ میں لے کے چباتا، دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی، ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا، ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا، میں نے کہا ایک تو کھا لے۔ اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا، کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوک کیا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ تمہارے ہاں گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ
چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا؟ کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا۔ یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے۔ اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔ اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے، جی ابو خیر ہوئے؟ تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں میکے لینے کے لیے گیا، سسرال لینے کے لیے گیا کہ میکے آجا، 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے ویڑا آباد کر جا، اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 1400 سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی، بھائی دیکھ کے کہے گا ہنے تے گئی سی پھر آ گئی ہے۔ کتنی بہنوں کو روتے دیکھا، بھائیوں کو پھول کر کے کہتی ہیں ابا جی دے مرن تو بعد ایک مرتبہ بھی تو نے بلانے کا فون نہیں کیا ہے۔ او لوگوں چھٹیوں میں بہن کو بلا لیا کرو، عید تہوار میں بہن کو بلا لیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آ کے بہن کھائے گی، پروردگار عالم بہن کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ماں باپ کو کھلانے سے، بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے، بے برکتی نہیں ہوا کرتی، گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اے فاطمہ آجا، بہت دن ہو گئے، 4 دن باپ کے گھر رہا، اللہ اکبر، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں، علی کی مرضی کی مالک ہے، وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں، ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10-10 سولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
جب تمہارے نکلنے کی دیر ہوتی ہے تمہاری بیویوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے، کبھی کہیں بیٹھ کے تعویذ لا رہی ہے، کہیں فیصل آباد دوڑی ہوئی ہے، کبھی کسی کے ساتھ سارے میرے بھائی نے، کبھی کسی کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے، کبھی کہیں۔ یہ بھائی تو لے ڈوبے، اصل بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتی، محلے داروں کو بھائی سمجھی بیٹھی ہے۔ جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے، 11 سال کا ہو جائے، تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے، بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے، بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے۔ جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا، نبی بھی نبی تھے، ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں، علی کہاں میں کہاں، اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی۔ چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ کب آئے گا کب آئے گا کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا، ناک کی نتھے پھلائی۔ فاطمہ ابا آئے ہیں؟ علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے، نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ وہ بیٹھے، کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے۔ تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں، اجازت نہیں، کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں، بات تیری مرضی کی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے، بیٹیوں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ گھر کے اندر زور زور سے بولو گی، محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی۔ میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا۔ علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ کیا؟ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا، درمیان میں مجھے کر دینا، میرے پیچھے آپ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی، ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی، اس وقت تجھے بتلاؤں گی۔ رحمت والا نبی گھر سے نکلے، جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ تو زہرا وہیں قدم رکھتی، اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے۔ جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی، رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی، حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کے نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا، میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے۔ میرے باپ کے قدموں کے نشان پر قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے، اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟
لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا. یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے. ابا کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں. مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے. بیوی کا میں نہیں سنا سکتی. جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے. پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کتنا پڑھی ہے. تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی. میں تجھے ABC سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی. بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا. بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا. ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی. کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے. تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے، تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی. پانی کو چھوڑو. درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو. انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر. ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا. کتھوں سناوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا. ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی. تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو نے کہا رات تیری میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی. ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان تے میری ماں خوش ہو کے رونے لگی. تو نے کہا پلیے لو کے کی گل ہے؟ کہنے لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے. اللہ کہا تھا نا. ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی. کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل. میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج. ابا جان وہ رات یاد کرو. اللہ اکبر. میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا. ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے. کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے. میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا ہم اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے. تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی، وکالت کام آئی، کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا. ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا. تم سارے ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر. میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا. جب تم گانا گا گا کے تھک گئے تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے. ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا. تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے، تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے. ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا. تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا، بچہ اچھل رہا ہے، مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو. اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاوا نہیں پڑا بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی.
اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا، گانے کی آواز سن کے نکلتا، 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتے مجھے گانے کی آواز ملتی، روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی، آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی، جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی، اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی۔ ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکرا کے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس گود کی قیمت کیا لگائے گا۔ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ مولا بشر نظر صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی ابو ذر صاحب، جہاں جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، خود بھی سورہ فاتحہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ یاد کرا دو اور گھر والوں کو وصیت کر دو جب میرا انتقال ہو جائے میرے پوترے دوتروں میں سے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے دوتوں میں سے، میرے چھوٹے بچوں میں سے جب میرا انتقال ہو جائے کسی کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا اور مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میرے پہ میری قبر پہ پانی چھڑکنے سے پہلے، پھول ڈالنے سے پہلے، اونچی اونچی اذان دینے سے پہلے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے سے پہلے میرے بچے کو کھڑے کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا اور میرے بچے سے کہنا بیٹے ہاتھ اٹھا کے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھے رحمان رحیم کہے گا اللہ قبر میں سے حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، اللہ فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں اپنے بارے میں الرحمن الرحیم اس کے بچے سے سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کتنا بڑا بنات کا مدرسہ یہاں بن رہا ہے، خدا کا احسان مانو، کس کے دل میں اللہ نے ڈالا، تمہارا رشتہ دار نہیں، نہ تمہارے باپ کے خاندان کا، نہ تمہارے ماں کے خاندان کا، یہ اللہ کا کرم ہوا، باہر کا پیسہ کما کر تمہارے گاؤں میں لا کر قرآن کے ادارے پہ لگا رہا ہے۔ دعا دیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا، میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا، میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا، میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا، میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا، یا اللہ کب قبول کرے گا، میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا، قرآن کے ادارے پہ لگے گا، میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تم تو خوشحال لوگ ہو، تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو، چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو، کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے، یہ 2007 کی بات ہے، ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے، جیسی کیسی روٹی پکائی، جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھا ہمیں رونا شروع کر دیا، بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ، روتے ہوئے اندر چلے گئے، جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی،
ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا نہیں، امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، تمہارا پردہ علم پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا نہیں، تم کہو گے کوئی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا، عرش والا ناراض ہو جائے، کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے۔ مال مویشی والے ہو، پیسے والے ہو، قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے، مولانا ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو، پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو۔ اللہ اکبر، بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے، محنت مزدوری کر لے، گھر کا چولہا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو، 2000 روپیہ مقرر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی، وہ قرآن کا وارث بن گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں میرے عزیزو، کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جوان عورت کو، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے، پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو، کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ کا میوہ ہے، جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا، خود بھی وضو کر لینا، کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے، اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا، اللہ نے تجھے حوث کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا، اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا۔ پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے، پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی۔ اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا، تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ، میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں، پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، یا اللہ گود آباد کرنا، کوئی گانے والا نہ دینا، کوئی قرآن کا وارث دے دے، کوئی متقی دے دے، کوئی ولی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک عرش سے رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو، انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا، انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا، جاؤ فرشتوں اعلان کرو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا، اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا، اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا، اس کی نسل میں ایسے آئے گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا۔ صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دروازہ بجا، کون؟ فاطمہ، اندر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے، صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، ادھر کپڑے بھی دھر رہے ہیں، ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے۔ فاطمہ خیر ہوئے، سارے کام کر رہی ہے۔ اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے، خیر ہوئے صحیح۔ حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کے بستر پہ لے گئے، لیٹ جا، ساری رات مصلی پہ رہی ہے۔ سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، فاطمہ خیر ہوئے وقت کم ہے۔
ہاں علی کس نے کہا؟ خیر تو ہے. علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی, اللہ اللہ کر رہی تھی, بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی. میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں, کبھی اس کمرے میں, کبھی ویڑے میں, کبھی یہاں دیکھ رہا ہے. اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی. میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا. میں نے کہا ابا خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ کب بیٹی کہاں چلی گئی تھی, کب سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے. ہر طریقے لگے خواب ہے. کہا علی نہیں, ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے کیا؟ فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے. سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا, افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے. میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں, میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو. میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں, تجھے تکلیف نہ ہو. اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے. فاطمہ بچے چھوٹے ہیں. فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں, نہ چھوڑ کے جا. میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا, گاڑی لڑکھڑائے گی, گھر کی زندگی خراب ہوگی. برداشت کرنا سیکھو, بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے, مرد بھی برداشت کرنا سیکھو. جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا, اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے, اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے. بچے چھوٹے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے. علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں, 3. علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے, تجھے اجازت ہے. علی دوسری نصیحت وصیت, علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا, 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا. علی بڑے چھوٹے ہیں, انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا. جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا. فاطمہ ایسی باتیں نہ کر. جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین. ماں نے دیکھا, آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے گئے, روتے ہوئے واپس آ گئے. فاطمہ, ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں ابھی گئے تھے ابھی واپس آئے. کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے. بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا, روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. اللہ کہاں جا رہی ابا؟ علی کا خیال کرنا. علی تیسری میری خواہش یہ, وصیت یہ. بول فاطمہ, جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا, علی کی حالت پتلی ہے, علی کا روزگار کوئی نہیں. فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا. مانگ فاطمہ. کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. خیر تو ہے, علی قیامت کا دن ہوگا, اللہ حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی. علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے.
حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو، مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا، یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے، یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی، حسین کی اماں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی، پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے، جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جن کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، اور جن کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے، پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے، 50 سال، اٹیک ہوا، چھپ کی بیماری، اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے فیل، پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں، شادی بیاہ میں تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، کاروبار میں لے کے آئے، ہے جی، اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے، مسجد میں لے کے آئے، محلے میں لے کے آئے، بازار میں لے کے آئے، دکان میں لے کے آئے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے۔ میرے بھائی، یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھے کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا، یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں، آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور یہ پہنا کرتے تھے، حضور نے کالر والا نہیں پہنا، صلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر، جو عیسائی گلے میں صلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں، یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے؟ میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا، یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی، سارا دن سر پہ ٹوپی ہے، میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے، گناہگار کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ میرے بھائی یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب
پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں، یہ نبیوں کی، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے 4 نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو۔ اس بچے کو اٹھاؤ، اسے مسجد، بچے شور کر دینے، 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ شور گلی میں ہے، یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد، 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا۔ اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا میرے بھائی۔ اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن، میں نے آندھا کوئی نہیں، آج ہمارے پاس بہانہ ہے، میں بڈھا ہو گیا، نہیں پڑھیا کوئی نہیں، میں نے آندھا کوئی نہیں۔ سارا دن ریڑی لگاتے ہو، سارا دن پھیری لگاتے ہو، شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو، بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا، کیا فائدہ کیا۔ اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا میرے بھائی؟ کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلوا علیہ۔ تسبیحات ہوں، 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یہ ہو کہ میں اپنے 15 چک میں نہیں بیٹھا، بلکہ میں حضور کے روزہ انور کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بستر پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ کو پسند آ گیا، کل اللہ روزے پہ جا کے پڑھوائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاجی حج کے لیے چلے گئے، قافلے جا رہے ہیں، جائیں گے، رو صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ امیر ہی جا سکتے ہیں، پیسے والے جا سکتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، میرا بھی تیرا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں اللہ کے آگے مانگو، رو اللہ کے آگے۔ اللہ جب امیروں کو لے جا سکتا ہے تو غریبوں کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکال دے گا بھائی۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ایک نہ ایک کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے خاندان میں بھائی۔ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دیر دور کے لیے رو رو کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں قبول کروا لیجئے بھائی، اللہ کی رضا کو قبول کروا لیجئے۔ اور بھائی ابو ذر، اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے، یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا، تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے، ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں، تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق، ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے، کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو، بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو۔ فرمایا ایک آدمی
اگر گالی دے دے، ایک گالی دے، 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے. 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی. ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر. توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے بھائی، بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے. کرتے ہو ارادہ میرے بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجو السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ثنا خانوں کی ثنا خوانی، قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے. آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی. اللہ پاک اس کی برکات اللہ تادیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ جن کی پرانی شادیاں بال بچہ دار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے. یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما. اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون، بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں، پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ مجھے بھی معاف فرما اور انہیں معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما. اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے. ان کی عمر عمل میں بھائی عمر ایمانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے. یا اللہ سے سلامتی والی اس کی ماں، اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما. اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما. آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تو نے آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے. اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما. شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے. ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے. یا اللہ یہ جتنے قومی ادارے، افواج پاکستان سمیت اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے. جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے. اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے. اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما. مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد
فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور قرآن والی بنا دے اللہ، پسندیدہ نسل سے اللہ ان کی گود کو آباد فرما دے، ولی متقی پرہیزگار عطا فرمانا اللہ، برکتیں عطا فرما، خیر عطا فرما، ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔